جب میں کلیا تک میں تھا تو میں نے وہاں حاجیوں کے کی ٹریننگ کا انتظام کیا. بڑی اینٹوں سے مکہ بنایا, مدینہ بنایا, عرفات بنایا, سب بنا کے دکھایا. اور لوگوں کو جو لوگ حج کرنے جا رہے تھے ان کو سب وہی سمجھا دیا. جو لوگ حج کو جانا تھا گئے پرنسپل ایک صاحب واپسی کے 10-12 دن بعد ایک تصدیق ہوتی تھی 5 اجوا کو اور ایک چھوٹی چیزی میں دم لے آئے مجھے تحفے میں دے لیں گے. اور مجھ سے کہا حضرت ہم جو یہاں ٹریننگ لے لیے تھے بڑا فائدہ ہوا, کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اور حضرت ایک چیز نے ہم کو پریشان کر رکھا, وہاں کے لوگ بولتے ہیں تو عربی اور اذان بنگالی میں دیتے ہیں. عربی بولتے ہیں اور بنگلا میں اذان دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت وہ لوگ بولتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا بولتے ہیں کیا نہیں. اور اذان جو ہم لوگ یہاں دیتے ہیں وہی اذان بلند میں دیتا ہے. تو یہ مہینہ آپ درود و سلام کا ہے. اور یہ درود و سلام کا مہینہ اس طور پر آپ کو جو میسر ہے, میں اس طور پہ کہہ رہا ہوں, آپ کو جو میسر ہے وہ اس ادارے کا ہے. یہ ادارہ اگر یہاں نہیں ہوتا تو شاید بابو حضور بھی آج یہاں نہیں ہوتے, میں بھی نہیں ہوتا, آپ بھی نہیں ہوتے. یہ اسی ادارے کا خاص احسان ہے. ابھی ہمارے انور صاحب نے بتایا کہ کچھ لوگ اشاروں کی زبان میں ہم نے دیکھا, کچھ لوگ آج کے جلوس کا انکار کرتے ہیں, آج کے جلوس سے پیر رکھتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے, کل بھی ایک جگہ کہا, آج پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ اعلیٰ حضرت کا عرس نہیں ہے. ارے اعلیٰ حضرت ہمارے تھے, تمہارے نہیں. تو ہم کچھ منائیں تو بتاؤ. مخالفت کرنا ہے تو مخالفت ہی کرو, اس لیے کہ اعلیٰ حضرت تمہارے نہیں ہیں, ہمارے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اعلیٰ حضرت ہم بریلوی کے ہیں, سنیوں کے ہیں. بریلوی اور سنی اگر ان کا عرس منائے تو چاہے تو آؤ, جی چاہے تو آؤ, جی نہ چاہے تو نہ آؤ. یہی نہیں, جی چاہے تو خوب مخالفت کرو. اگر آج جن کی تاریخ ہے
آج جن کا جلوس ہے وہ ہمارے ہیں، ہم ان کی آمد کا خیر مقدم کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ تم تو اس کا بائیکاٹ کرتے اس کا بائیکاٹ نہیں کر رہے، اپنے بائیکاٹ ہو جانے کا اعلان کر رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار صرف ہمارے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں، سرکار تمہارے نہیں ہے اس لیے تم نہیں کر رہے ہیں۔ ہم صاف لفظوں میں اعلان کر دینا چاہتے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا عرس منائے تو تم چاہے مخالفت کرو، یہ دے گا کہ تم اعلیٰ حضرت کے نہیں ہو، اعلیٰ حضرت تمہارے نہیں ہے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات، دانے ایمان، جن کے کلمہ پڑھ کے تم مسلمان ہو کہلاتے ہو، ان کا جلوس نکل رہا ہے، ان کی آمد پر مسرت منائی جا رہی ہے، ان کی آمد پر شادیانے بجائے جا رہے ہیں، اور تم جلتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کلمہ پڑھنا ڈھونگ کا ہے، تمہارے اپنے نہیں ہیں سرکار، اور نہ سرکار کے تم اپنے ہو۔ میرے بھائی، ہم سے زیادہ تم پر لازم تھا کہ تم سرکار کی آمد کی مسرت کو شادمانی آمد پر مسرت و شادمانی کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے کہ توحید کے علمبردار ان سے زیادہ بنتی ہوتی ہیں۔ ہمیں تو تم اسی کو قبر پرست کہتے ہو، سچے پکے موحد تم ہی بنتے ہو، اور یہ میلاد کی مسرت، میلاد کا جلوس شرک کو ختم کرتا ہے۔ میلاد اس بات کا اعلان ہے کہ محمد رسول اللہ خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جو نہ پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، لم یلد ولم یولد۔ خدا وہ ہے جو پیدا نہیں، اور جو پیدا ہوا وہ خدا نہیں ہے۔ اور اس میلاد سے بڑھ کر اعلان کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ پیدا ہوئے، اس لیے کہ میلاد نام یہ ہے محمد رسول اللہ کے پیدا ہوئے۔ جب محمد رسول اللہ کی پیدائش کا بیان ہو رہا ہے، ان کی پیدائش کی خوشی منائی جا رہی ہے، تو شرک کی تو جڑ کٹ جاتی ہے، اور تم سب سے بڑے موحد بنتے ہو، اس لیے ہم سے زیادہ تم کو خوش ہونا چاہیے۔ لیکن کیا بات ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کیا بات ہے کہ تم جلتے ہو۔ ابھی کوئی سب پڑھ رہے تھے نعت پاک ربیع الاول، یہ سال پر
مثال کے لیے چہت پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، ایک عید نہیں 1000 عید بھی اس پر قربان۔ اس عید پر کون سی عید؟ عید میلاد النبی پر قربان۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سرکار پیدا ہوئے تو کائنات وجد میں تھی، ابلیس صرف رو رہا تھا، ابلیس منہ بنائے ہوئے تھا۔ میرے بھائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، قرآن نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی نعمت کا خوب چرچا کرے۔ یہ خوب کہاں سے نکالے ہم لوگ؟ چرچا کا تذکرہ آتا ہے، عربی میں تذکرہ، ذکرہ، دال کاف را، اور ہے دال سا، ہے دال سا۔ اس کا معنی ہوا عربی زبان میں پہلی بار کچھ کرنا، پہلی بار کچھ کرنا۔ اور جب دال پر تفصیل ہو جائے تو اب وہ ایک دال نہیں، در حقیقت 2 دال ہے، معنی میں جاتی۔ اسی لیے خوب نکلا اس دال پر تفصیل، تو اب معنی ہوا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے مسلمانوں اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ رب کی نعمت آنکھ ہے تو رب کی نعمت ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں نابینا سے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، بہرے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کان کتنی بڑی نعمت ہے، گونگے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے۔ ساری چیزیں نعمت ہی نعمت ہے اللہ کی۔ مگر ایک مثال کے ذریعے سمجھیں، آپ کسی کے ہاں دعوت میں گئے، کسی نے دعوت میں آپ کو بلایا، کھانے کا انتظام کیا، پلاؤ بھی پکایا، مرغ مسلم بنایا، اچار بھی رکھا، چٹنی بھی رکھی، آپ دعوت کھا کے گئے اور تذکرہ کرنے لگے، لوگوں سے چرچا کرنے لگے کہ فلاں صاحب کے یہاں دعوت میں گئے تھے، آلو کا بھرتا کھائے ہوئے، یہی کہیں گے آگے؟ بولو کیا کہو گے آپ؟ مرغا کھائے، انہوں نے دعوت میں بلا کے مرغا کھلایا، حالانکہ مرغا بھی کھلایا، آلو کا بھرتا بھی کھلایا، آلو کی بھاجی بھی کھلایا، اچار بھی کھلایا، سب، مگر تذکرہ ہوا ہے کا مرغا کا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی۔ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہیں، مگر سب سے بڑی نعمت جو ہے مرغا، سب سے بڑی نعمت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، خود قرآن نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا،
اللہ نے احسان کیا ہے مسلمانوں پر کہ رسول کو اس دنیا میں بھیجا، تو رسول کی اس دنیا میں آمد اسی کا نام پیدائش ہے، عربی میں اسی کا نام میلاد ہے، اردو میں فارسی میں پیدائش ہے۔ تو میلاد نبی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، اسی لیے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے چار امام، چاروں مجتہد، چاروں امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ 12 ربیع الاول 1000 رمضان میں ایک رات ہوتی ہے جو 1000 راتوں کا ہوتا ہے، لیلۃ القدر۔ فرماتے ہیں ربیع الاول کی 12ویں رات شب قدر پہ بھاری ہے، 1000 شب قدر کے بھاری ہے، اسی لیے کہ شب قدر جو ملی ہے وہ اسی ربیع الاول کے صدقے میں ہے۔ اگر یہ ربیع الاول نہ ہوتی، سرکار تشریف نہ لاتے، تو کہاں روزہ ہوتا، کہاں عید ہوتی، کہاں شب قدر ہوتی، وہ سب کچھ اسی کے صدقے میں ہے۔ اس لیے یہ رات، یہ صبح، وہ صبح ہے جو 1000 رمضان، 1000 نماز، 1000 روزے، 1000 زکوٰۃ، 1000 حج سب سے بہتر ہے۔ تو تم جو نماز کا ڈھنڈورا پیٹتے ہو تو تم کو تو زیادہ منانا چاہیے، نماز تو اسی کے بدلے میں دی۔ تمہارا تو الزام یہ ہے کہ بریلی والے ہوئے تو پڑھے نماز نہیں پڑھے، لیکن تم تو پکے نمازی ہو، تو تم پر تو زیادہ لازم تھا کہ اس ربیع الاول کی قدر کرتے، اس ربیع الاول کا حق پہچانتے، اور نہیں کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ڈھونگ رچاتے ہو نماز کا بھی، روزے کا بھی، زکوٰۃ کا بھی، حج کا بھی۔ میں بوڑھا آدمی اور شاید حیات وفا نہ کرے تو آئندہ اللہ کو جو منظور ہے۔ ایک بات سنو میں، آج عام طور پہ کہا جاتا ہے نبی پیدا ہوئے تھے، کیا نبی کی پیدائش پر صحابہ نے جلوس نکالا تھا؟ کتنے بیوقوف لوگ ہیں، نبی کی پیدائش کے وقت صحابہ تھے؟ صحابہ کو کیا کوئی مسلمان تھا؟ انسانوں میں کوئی مسلمان آئی نہیں۔ ہاں جو مسلمان تھے انہوں نے جلوس نکالا تھا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے القصائد الکبریٰ جلد اول میں حدیثیں نقل کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو خداوند قدوس نے حکم دیا حضرت جبریل علیہ السلام کو کہ 70,000 فرشتوں کو لے کر مکہ مکرمہ خانے کا باغ پہنچ جاؤ۔ 70,000 یہاں کتنے لوگ ہوں گے؟ 2,000 بھی نہیں ہوں گے، یہاں تمہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ 70,000 فرشتوں کو لے کر 3 جھنڈے لے جاؤ، اور جھنڈے بھی ہرے رنگ سب رنگ۔
ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ لگا تھا، ایک جھنڈا جہاں سورج غروب ہوتا ہے، ایک جھنڈا جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے، دوسری روایت ہے سارے فرشتوں کو لے جاؤ، تو 70,000 یہ کیا کرنا ہے، سارے فرشتے جس کی تعداد خود خدا ہی جانتا، خدا کے بتانے سے کہ نبی جانتے۔ آپ دوسری روایت کو رہنے دیجیے، پہلی روایت کو دیجیے، 70,000 فرشتے جمع ہو گئے۔ ان کا کام کیا تھا؟ حضور تشریف لانے والے تھے اور وہ صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے۔ 70,000 کا جلوس ہوا بھی نہیں ہوا۔ 70,000 اگر کہیں جمع ہو جائیں تو یہاں سے آپ کا اسلام پھوٹ پہنچ جائے گا، مگر 70,000 فرشتے میرے نبی کی آمد پر جلوس کی شکل میں صلاۃ و سلام پڑھے۔ وہ فرشتے مسلمان تھے کہ کافر؟ ارے ایماندار تھے کہ بے ایمان؟ یہی سمجھو تم۔ ان فرشتوں کا اللہ پر ایمان تھا، اللہ کو مانتے تھے، رسول پر ایمان تھا، رسول کو مانتے تھے، تو وہ ایماندار بھی تھے بے ایمان؟ ایماندار تو مکے میں نبی کی پیدائش کے وقت بھی جو ایماندار تھا وہ جلوس نکالا، صلاۃ و سلام پڑھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ ابو لہب بے ایمان تھا، ابو جہل بے ایمان تھا، اور دوسرے بے ایمان تھے، تو جو بے ایمان تھا نہ وہ جلوس نکالا اور نہ درود و سلام پڑھا۔ جب سے یہ سنت چلی آ رہی ہے، جو ابو جہل ابو لہب کے پرستار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، وہ آج بھی نہیں کر رہے ہیں، اور جو فرشتوں کا اتباع کر رہے ہیں آج بھی جلوس نکال رہے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ زندہ باد۔ آہ ربیع النور شریف، زندہ باد۔ 500 سالہ ولادت مصطفیٰ، زندہ باد۔ جامعہ اہل سنت جوہر العلوم، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ آپ باب حضور، زندہ باد۔ ایک اعتراض دیا اور یہ کہ حضور تو پیدا ہوئے تھے ایک بات، یہ ہر بار 12 ربیع الاول کو کیوں مناتے ہیں؟ مان لیں کہ ٹھیک ہے بڑے کیوں نے کیا، تم انہی کے اتباع میں بڑے بھی کرتے ہیں، ایک بار نا، ہر سال تو نہیں، بار بار تو نہیں، تو میرے بھائی دنیاوی مثالیں میں آپ کو کیا بلانے دوں، ویسے ملک آزاد ہوا ہے ایک ہی مرتبہ، 15 اگست کو آزاد ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت زبردست۔ ہر سال تو تم بھی مناتے ہو، ہم بھی لوگ نہیں مناتے ہیں 15 اگست، تم بھی مناتے ہو، یہ میں آزادی نہیں۔ ملک آزاد ہوا ایک بار، یہ ہر سال کیا مناتے ہیں؟ چنانچہ اس کی نظیر بھی موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے جب مدینہ پہنچے، پہلے قباء میں پہنچے، وہاں سے پھر کچھ دن کے بعد مدینہ آنے لگے۔ تو جب مدینہ آئے تو مدینے میں جو صحابہ پہنچ گئے تھے پہلے، ان صحابہ نے
جلوس نکالا نبی کی آمد پر. یہ پہلے پہنچ گئے تھے لوگ. کچھ لوگ وہاں کے تھے، مکے میں آ کر مسلمان ہو کے گئے تھے. تو جو وہاں مسلمان صحابہ تھے، صحابیات تھیں، ان کے بچے بچیاں سب نے جلوس نکالا اور سرکار کی آمد جس راستے سے ہونی تھی اس چوراہے پہ چلے گئے. اس چوراہے کا نام ہے ثنیۃ الوداع. وداع کی گھاٹی. اور جا کے جب اللہ کے نبی تشریف لائے، سامنے نظر پڑی تو سارے صحابہ کے بچوں نے، ظاہر بات ہے بچے تو شاید نہیں تھے، بچیاں تو شاعرہ نہیں تھی، ماں باپ نے لکھ کے دیا ہوگا، ان کے اساتذہ نے لکھ کے دیا ہوگا. سب نے پڑھنا شروع کیا. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. حضرات بس آخری بات آپ سن لیں، اس کا ترجمہ سن لیں عربی زبان میں. کیا کہا ہم نے؟ طلع البدر علینا، ہمارے سامنے 14ویں کا چاند نکل آیا. 14ویں کا چاند نکل آیا. سبحان اللہ. طلع البدر علینا، اور وہ چاند کدھر سے نکلا؟ من ثنیۃ الوداع، آسمان پر نہیں، پورب طرف نہیں، وداع کی گھاٹی سے نکل کے آیا. وجب الشکر علینا، تو اب ہم تمام لوگوں پر علینا جمع کرتے ہیں. اب ہم تمام لوگوں پر واجب ہو گیا، ضروری ہے. وجب الشکر علینا، اس نبی کا شکر ادا کرنا. تو نبی تو ایک سال ہی آئے تھے، نبی تو ایک سال ہی ہجرت کے موقع پر تشریف لائے تھے. مگر صحابہ کیا کرتے ہیں؟ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. قیامت تک جب تک اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا یہ شکر ہم پر واجب رہے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے صاحب؟ قیامت تک ہم پر یہ شکر واجب رہے گا. آج ہم اسی شکر کو ادا کر رہے ہیں جو صحابہ نے ہمارے لیے واجب بتایا. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو توفیق دے، اس ادارے کو فروغ بخشے. مجھے آج افسوس ہو رہا ہے مولانا جمیل جس ادارے کے اہم رکن تھے، بیچارے بیمار تھے اور وہاں سے دلی سے مجھے فون کیا گیا. ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامت